السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھانج پن کا تعارف ہے۔ نوجوان شادی شدہ عورت کو اولاد نہ ہونا بھانج پن کہلاتا ہے۔ یادداشت کے طور پر صحت مند جوڑوں کو اولاد نہ ہونا زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے سے اب تک تمام قومیں بھانج پن کی ذمہ داری عورت پر ڈالتے ہیں اور ایسی عورت کو بوجھ اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اکثر ممالک کی ملکی و مذہبی قوانین عاقرہ یا عقیمہ یعنی بھانج عورتوں کو حقوق زوجیت سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ اب بھی مصر، شام، ایران اور ہندوستان میں یہ مرض مذموم و مانوس خیال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ بعض اپنی عاقرہ بیوی سے نہ صرف محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض گھروں میں تو اسے ایک نوکرانی سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یا اسے کسی بیماری کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا، یا خود اس کا خاوند کسی جنسی بیماری کی وجہ سے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بھانج پن اور نظریہ مفرد اعضاء آپ کی سوچ کے مطابق اور نظریہ مفرد اعضاء کی سوچ کے مطابق بھانج پن نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی علامت ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں اس قابل نہیں ہوتے کہ اولاد پیدا کر سکیں، کیونکہ کسی قدر دیکھا جائے تو قدرت نے اولاد جیسی نعمت پیدا کرنے کی ذمہ داری میاں بیوی کے تندرست ہونے اور مشترکہ افعال پر رکھی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک میں ہم جنسی خرابی ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب تحقیق کار جدید سے یہ بات ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اگر عورت کی طرح مرد میں بھی بعض اہم نقائص پیدا ہو جائیں تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کی ذمہ داری عورت پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ علامات کے طور پر بھانج پن چونکہ نہ صرف علامت ہے نہ مرض ہے، اس لیے میاں بیوی کو ظاہری طور پر دیکھ کر کسی طرح سے معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جوڑا اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ جہاں تک جنسی و جسمانی خرابی کا تعلق ہے، یہ بھی کوئی خاص اسباب قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ جسمانی و جنسی امراض میں مبتلا مریضوں میں بھی اکثر کثرت سے اولاد دیکھی گئی ہے۔ مثلاً عورتوں میں حیض کی باقاعدگی، سوزش رحم، ورم رحم، سلان الرحم وغیرہ، اور مردوں میں ضعف باء، صورت انزال، احتلام، جلق اور اغلام۔ بعض مریضوں میں بھی اولاد پائی گئی ہے، بلکہ بعض ایسے خاندانوں میں کثرت سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ عمر بھی کوئی خاص سبب نہیں بنتی نظر آتی، کیونکہ اگر عورت کو ماہواری درست آتی ہو تو اور اس کے بیضے باقاعدہ بنتے ہوں اور مرد اپنی منی عورت کے جسم میں داخل کر سکتا ہو تو ہر عمر میں اولاد ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مردوں نے 80-90 سال کی عمر میں شادی کر کے اولاد پیدا کی ہے۔ ایک خاص علامت بھانج پن کے متعلق کہی جا سکتی ہے کہ مرد کی منی کا درست قوام و مزاج ہی اولاد کا ضامن ہو سکتا ہے، جو ہلکے خمیر کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جب منی تیار ہو جاتی ہے تو اس کا قوام غلیظ، لیسدار اور رنگت میں سفید زردی مائل جیسے موسے کے پھول کا رنگ ہوتا ہے، اور اس کی بو خاص قسم کی ہوتی ہے جیسے کستوری یوں معلوم ہوتی ہے۔ ایسی منی میں کرم منی پائے جاتے ہیں۔ جس منی میں یہ صفات نہ پائی جائیں، یقیناً ایسی منی میں کرم منی نہیں پائے جاتے اور نہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ کرم منی نہ ہوں گے، لہذا ایسے مرد اولاد پیدا نہیں کر سکتے، چاہے ظاہرہ صحت کیسی اچھی ہو اور تکلیف بھی کوئی نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کی منی کا قوام بھی درست ہونا ضروری ہے، جو مردوں کی منی کے قوام سے قدر تحقیق اور کم لیسدار سفید ہوتا ہے۔ جس میں بیضے پائے جانے ضروری ہیں، جو خصیت اور رحم سے اتر کر قاذف نالیوں کے ذریعے رحم میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اگر عورت کی منی میں بیضے نہ ہوں اور اس کا قوام درست نہ ہو تو اولاد جیسی نعمت کا حصول مشکل ہے۔ عورتوں میں درج ذیل اسباب کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا، اور خلقی اسباب، نفسیاتی اسباب، کیفیات کی کمی بیشی، عضوی اسباب، خلقی اسباب میں اخلاق ثلاثہ میں سے کسی ایک کا کم یا زیادہ ہو جانا۔ مثلاً خلط بلغم کی زیادتی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں: اگر کسی کھیت میں پانی کھڑا ہو اور اس میں زمین
دار بیج ڈال دے اور توقع کرے کہ وہ اگ آئے گا اور اس کی اچھی فصل ہوگی، ناممکن ہے، کیونکہ بیج اگنے کے لیے ہر زمیندار کا ذاتی تجربہ ہے کہ زمین نمدار ہو اور بھری بھری ہو تو بیج اگ آئے گا، ورنہ نہیں۔ بالکل یہی صورت عورت کے رحم کی ہے۔ اس کا رحم ایک ایسا کھیت ہے جس کی تیاری ہر ماہ خون حیض آنے سے ہوتی ہے۔ جس عورت کو خلط بلغم کی ذاتی سے رحم کے اندر رطوبات کی کثرت رہنے لگے، جس کا عام اظہار سیلان الرحم کی صورت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عورتوں کو اکثر حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر ٹھہر بھی جاتا ہے تو رحم کے اندر جنین مضبوطی سے چسپاں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلد اخراج پایا جاتا ہے۔ اس طرح خلط سودا کی ذاتی سے بھی حمل قرار نہیں پاتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ رحم کے اندر رطوبات کی اتنی کمی آ جاتی ہے کہ رحم ہی خشک ہو جاتا ہے۔ شدید خشکی سے اس کے اندر زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا اظہار کثرت حیض سے یا ایک ہی ماہ میں کئی بار خون حیض آنے لگتا ہے۔ ایسی عورتوں میں اول تو حمل قرار نہیں پاتا، اگر قرار پا بھی جاتا ہے تو خون حیض جاری ہونے کے ساتھ ہی جنین خارج ہو جاتا ہے۔ زمین میں ایسی صورت اس وقت واقع ہوتی ہے جب زمیندار زمین کو تو اچھی طرح تیار کرے، لیکن بیج ڈالنے کے وقت زمین خشک ہو چکی ہو، جبکہ بیج کے اگنے اور نشوونما پانے کے لیے مناسب حرارت اور رطوبت کی ضرورت ہے، لہذا کوئی بیج بھی نہیں اگے گا۔ کاشتکار کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی طرح صفرا کی ذاتی سے رحم میں حرارت کا اثر زیادہ ہو کر خشکی اور رطوبت کی انتہائی کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح تخم انسانی شدید صفراوی رطوبات میں نشوونما نہیں پا سکے گا، اس طرح عقرب پن قائم رہے گا۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری ویڈیو میں ہم مزید تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے، نفسیاتی اسباب بیان کریں گے، کیفیاتی اسباب بیان کریں گے، عضوی اسباب بیان کریں گے، مردوں کے بانجھ پن کے اسباب بیان کریں گے، توہمات اور غلط فہمیاں دور کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے پاس مواد ہے بیان کرنے کے لیے جو ہم بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری دوسری ویڈیو تک آپ انتظار کریں، اور انشاءاللہ بہت سارا آپ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے کہ ہمیں کسی نے معلومات دی تو زبردست معلومات دی، اور اس کا علاج بھی آپ کہیں گے، علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ لازمی کرنا، تاکہ میں آپ کو مزید اور اچھی ویڈیو بھیج سکوں، دکھا سکوں۔ آپ کے پاس ہماری ویڈیو آتی رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ خدا تعالی ہے، ہمارا اور آپ کا خدا حمد و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔